نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسائل حج کے سلسلے میں اب آپ کے سامنے یوم عرفہ اور مزدلفہ کے مسائل اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن کو کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام یوم عرفہ، سال کا سب سے افضل دن عرفہ کا دن۔ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ ظہر سے مغرب تک عرفات کے اندر رکنا واجب ہے۔ مینا سے نکل کر جو لوگ 9 تاریخ کو عرفات میں آتے ہیں، انہیں چاہیے کہ مینا سے اس وقت نکلیں جب سورج طلوع ہو چکا ہو اور عرفات کی طرف جائیں۔ عرفات میں پہنچ کر جہاں مناسب جگہ ہو، لیکن اس بات کا اطمینان کر لیا جائے کہ جائے قیام عرفات کی حدود کے اندر ہو۔ حکومت سعودی عرب نے مینا، مزدلفہ اور عرفات کی حدود کی نشاندہی کے لیے جگہ جگہ مختلف زبانوں کے اندر اس کی نشاندہی کر رکھی ہے۔ اس کے لیے مناسب مقامات پہ تختیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان کے اندر ان کے اوپر مختلف زبانوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک عرفات کی حدود ہیں، ان حدود کے اندر قیام کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی حدود عرفات کے اندر عرفہ کے دن داخل ہی نہ ہو تو اس کا حج فوت ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ۔ دراصل حج قیام عرفہ یا وقوف عرفہ ہی کا نام ہے، اور وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ رکن کسی کا پورا نہ ہو تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ جب آپ عرفات میں پہنچیں تو مناسب جگہ پہ اپنے قیام کا، دن بھر کے قیام کا انتظام کر لیں۔ میدان عرفات میں ایک بڑی مسجد ہے جس کا نام مسجد نمیرہ ہے۔ مسجد نمیرہ میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور وہاں ایک اذان کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت میں جمع کی جاتی ہیں۔ پہلے نماز ظہر کے 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد نماز عصر کے 2 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ حاجی حضرات کو چاہیے کہ اگر وہ مسجد کے امام کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکیں تو اپنے خیموں میں جہاں کہیں بھی وہ قیام پذیر ہوں، باجماعت نماز ادا کر لیں، اور دونوں نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ظہر کے وقت میں ادا کریں۔ بعض لوگ سننے میں آیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو مسجد کے امام کے ساتھ نماز نہ ملے، انہیں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ ایسی بات جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس طرح نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور خیر القرون کے لوگ اسی طریقے سے پڑھتے آئے ہیں کہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں اکٹھی ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ میدان عرفات میں جو قیام کیا جاتا ہے، اس میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جہاں کہیں بھی آپ قیام پذیر ہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ وقت کھڑے ہو کر قبلہ رخ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اس سے التجائیں اور گریہ ازاری کریں، اور سارا وقت غروب آفتاب تک اللہ کی یاد میں بسر کریں۔ آج کا دن یعنی عرفہ کا دن
سال بھر کا سب سے افضل دن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے جو لوگ حج ادا کرنے کے لیے نہیں بھی جاتے وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر بے حد حساب اجر و ثواب کما سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو لوگ حج پہ ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ 9 اور 10 کو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ 9 کو یوم عرفہ اور 10 کو عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے اگر انہوں نے کوئی روزے رکھنے ہوں تو وہ 9 سے پہلے یا 10 کے بعد رکھ سکتے ہیں۔ البتہ باہر کے لوگوں کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے کہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ وقوف عرفہ کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی آدمی حدود عرفات کے اندر مغرب تک پہنچ جائے تو اس کا وقوف سنت کے مطابق صحیح اور درست ہوگا۔ مغرب سے پہلے حدود عرفات سے نہیں نکلنا چاہیے، مغرب تک وہاں رکنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مغرب سے پہلے حدود عرفات سے نکل جائے تو اسے چاہیے کہ واپس جو ہے عرفات کے اندر لوٹ جائے۔ اگر وہ واپس عرفات کے اندر لوٹ کر نہیں جائے گا اور مغرب سے پہلے حدود عرفات سے نکل آیا ہے تو پھر اسے ایک قربانی فدیے میں دینی پڑے گی، اس لیے کہ واجب چھوٹنے کا جو ہے وہ دم جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر وہ واپس لوٹ کر عرفات میں چلا گیا اور پھر غروب آفتاب تک وہاں رکا رہا تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے عرفات میں غروب آفتاب تک نہیں پہنچ سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مزدلفہ کی رات ہے یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات، اگر فجر کی نماز سے پہلے پہلے وہ عرفات میں پہنچ جائے تو پھر بھی اس کا حج جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو مسنون وقت ہے، جو جس وقت تک وہاں رکنا واجب ہے وہ تو مغرب تک کا وقت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اگر کوئی وقوف نہ کر سکے تو اس کا حج فوت ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہولت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے نہیں وہاں پہنچ سکا اور وہ 10 تاریخ کی فجر سے پہلے پہلے عرفات میں پہنچ گیا تو انشاءاللہ اس کا حج درست ہو جائے گا۔ وقوف عرفہ میں دن بھر قیام کرنا اور دعائیں، التجائیں اور ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نوافل وغیرہ یہاں ادا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح عرفات کے میدان میں وقوف کے دوران کوئی بھی دعا اور کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ کلمہ توحید کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے تحت اس کلمے کا ذکر کثرت سے کیا ہے، اور ہم بھی اسی کا کثرت سے ذکر کریں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً تلبیہ بھی مرد حضرات بآواز بلند انفرادی طور پر پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کے ذریعے سے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس قیام کے دوران بعض لوگ جبل رحمت کے اوپر جا کر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے دامن میں وقوف فرمایا تھا، پہاڑی کے اوپر آپ نہیں چڑھے تھے، اس لیے یہ پہاڑی کے اوپر چڑھنا جو ہے ویسے بھی خلاف سنت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ میں اس مقام پہ وقوف کر رہا ہوں لیکن سارا عرفات
جائے وقوف ہے، اس لیے کوئی آدمی جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنے خیمے میں یا جس مقام پہ بھی ہے وہیں پہ وقوف کرے اور وہیں پہ کھڑا ہو کر اللہ کا ذکر کرے اور مغرب تک وہاں رکا رہے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے دعائیں اور گریہ گزاری کرے۔ کسی دوسرے مقام پر جانے میں اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈالنا، دوسروں کو بھی تکلیف دینا کوئی پسندیدہ عمل جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ حدود عرفات کا خاص خیال کرنا چاہیے، اور اس میں خاص کر وادی ارنا جو کہ حدود عرفات سے بالکل متصل ہے، اس میں بعض لوگ جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، اور وادی ارنا حدود عرفات سے باہر ہے، حتیٰ کہ مسجد کا اندرونی حصہ بھی جو ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ مسجد کا وہ حدود عرفات سے باہر ہے، اور حج کے دوران مسجد کے اس حصے کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس طرف لوگ جو ہے وہ جا کر قیام نہ کریں۔ تو اس طرح سے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ وقوف عرفہ کے دوران حدود عرفات کے اندر رہیں، اور وادی ارنا جو ہے وہ حدود عرفات سے باہر ہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے نکل کر آپ مزدلفہ کی طرف آئیں۔ مزدلفہ کے مسائل و احکام یہ ہیں کہ مغرب کی نماز نہ تو راستے میں ادا کرنی ہے، نہ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ادا کرنی ہے، بلکہ جب مزدلفہ میں پہنچ جائیں تو مزدلفہ کی حدود کے اندر اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کا رات کا قیام مزدلفہ کی حدود کے اندر ہو۔ مزدلفہ کی حدود کے اندر قیام کرنا رات کو، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے۔ جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو اپنے اطمینان سے رات گزارنے کا انتظام کر لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے مغرب کی اذان اور اس کے بعد عشاء کی اذان، مغرب کی نماز اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کریں۔ ان دونوں نمازوں کا مزدلفہ کے اندر ایک ساتھ ادا کرنا، جس طرح عرفات میں ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس طرح مزدلفہ میں ان دونوں نمازوں کا ایک ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ تو پہلے مغرب کی نماز ادا کی جائے گی اور اس کے 3 فرض پڑھے جائیں گے، پھر دوسری اقامت کے ساتھ عشاء کے 2 فرض قصر کر کے پڑھے جائیں گے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نوافل وغیرہ رات کو پڑھنا ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس رات آپ نے تہجد کی نماز بھی ادا نہیں کی، البتہ وتر جو ہے وہ ادا کر لیے جائیں، یہ بہتر ہے۔ رات کو قیام کیا جائے، اور چونکہ تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے، پھر دوسرے دن جو ہے وہ کافی کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر یہاں آرام فرمایا اور رات سو کر گزاری۔ رات آپ آرام کر لیں اور پوری رات کا فجر تک یہاں گزارنا واجب ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اور بچوں کو اور اسی طرح معذور لوگوں کو آدھی رات گزارنے کے بعد مزدلفہ سے نکلنے کی اجازت دی ہے کہ وہ مینا کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے خواتین اور بچے اور معذور لوگ، اور اگر ان خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ہے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے کوئی شخص جاتا ہو تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ آدھی رات گزارنے کے بعد ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ باقی جو حضرات صحتیاب ہوں اور ان کو کوئی عذر نہ ہو، ان کے لیے یہ رات فجر تک مزدلفہ میں گزارنا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ فجر کی نماز یہاں اول وقت میں پڑھنی چاہیے، اور فجر کی نماز کے بعد مشعر الحرام میں قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ اچھی طرح روشنی ہو جاتی، اور جب خوب اچھی طرح روشنی ہو جائے اور سورج نکلنے کا وقت تقریباً قریب آ جائے تو پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر مینا کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر بھی لوگ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کا حکم دیا ہے مشعر الحرام پہ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ تو
مزدلفہ میں کسی بھی مقام کے اوپر فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، اور جب خوب اچھی طرح روشنی پھیل جائے تو اس کے بعد سورج نکلنے سے ذرا پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ تھے یوم عرفہ اور مزدلفہ کے قیام کے مسائل و احکام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔